کہتے ہیں۔ ابھی خاور عظیم صاحب مائک سنبھالیں گے۔ میری جناب حامد سرفراز صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے آج کی نشست میں عرس کیوں ہوتا ہے، عرس کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، پلیز اس پہ تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ ینگ جنریشن بیٹھی ہے، ان لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ شاید اپنے بیان کے لیے کوئی اور خاکہ بنا کے آئے ہوں گے، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ جناب خاور عظیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا البغید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ایمان والے مل کر کہیں صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چہار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ شاہ نقش بند ولی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ اے مبدأ فیض الاسلام، اے خالق انفس اباد، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے واجب الوقار، اے عدم کے نہاں خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اے پیمانہ مشیت سے تقسیم فیض کرنے والے، اے وجود کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، اے قضاء و قدر کے لوح و قلم سے تقدیر کی دنیا آباد کرنے والے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس قطرے سے پوچھو یہی کہہ رہا ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، پھول سے لے کر گلستان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جس جس چیز کو وجود و شہود ملا ہے، یسبحو لہ ما فی السماوات والارض، چاہے اس کا تعلق زمینوں سے ہے چاہے آسمانوں سے، اللہ کی حمد میں مصروف ہے۔ اور حمد کرے بھی کیوں نہ، لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر میں کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ہر چند کہ اللہ کریم جسم جسمانیت سے مکان مکانیت سے پاک ہے، اس کی کوئی صورت نہیں اور اسے دیکھنے کی کوئی صورت ہی نہیں، تو اسے دیکھنے کی صوفیہ نے جو صورت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ بے حد و بے حساب حمد و ثنا مالک کائنات خالق کائنات رازق کائنات کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہوئے
کائنات کی ہر چیز جس کی حمد کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہو کر جس پر درود بھیجے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آج کی یہ خوبصورت روح پرور محفل عرس مبارک خانوادہ ہے نقشبندیہ کی عظیم المرتبت حضرات نفوس قدسیہ کی خدمات دینیہ کو ہدیہ خیراج پیش کرنے کے لیے اور ان کی دینی خدمات کا پرچار کرتے ہوئے تجدید عہد کے اعتبار سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ کریم شیوخ نقشبند کا صدقہ ہم سب کی آج کی یہ حاضری مولا تعالیٰ اپنی پاک جناب میں قبول فرمائے، اور قبول کرتے ہوئے ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور انعام یافتگان کے مقتدی بن کر اور انہیں اپنا مقتدی مان کر کامیاب زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کی اور ہدایت کی سند حاصل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ حضور میاں شاہ مقیم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالی سیج پر جلوہ فرما ہیں، اور نقشبندی دولہا کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں، اور حضور میاں صاحبان ہماری نگاہوں کے سامنے طرفین میں جو موجود ہیں، اسٹیج پر بھی سامعین میں بھی، اللہ اس خانوادہ کے ہر فرد کو تا قیامت آباد رکھے۔ مولا تعالیٰ حضور میاں صاحبان کا سایہ سایہ شفقت تا دیر ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب رہے، تا دم زیست ہم خانوادہ ہائے کہ فیوز و برکات کو حاصل کرتے رہنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں، اور مولا تعالیٰ اس فیض باز آستانے کے فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ گڑتھلی شریف ہو، مٹھی شریف ہو یا ٹھٹھا نہال ہو، خانوادہ ہائے طریقت کے فیوز و برکات جا بجا تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عشق کی ایسی سلسبیل ہے کہ جس سے زمانہ سیراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم بھی تشناگام حاضر ہیں، اور اپنے زمزمہ خاص سے ان کی تقدیس و حمد بیان کرتے ہوئے اسلوب کی ان تمام تر کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے عقیدتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا بل بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا سنانا ہمارے لیے اللہ اسے وسیلہ بخشش بنائے، ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہم سب کے لیے ان شیوخ کے فیوز و برکات و عرفان کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے کامیابی کی سند حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، سرنامہ کلام کی نورانی آیات آپ حضرات سماعت کر چکے، حضرت خطیب ملت اسلامیہ جلوہ فرمائے، اصلاحی گفتگو آپ حضرات تھوڑی دیر میں سننے جا رہے ہیں۔ شاید آج کی اس تاریخ یا اس دور سے پہلے اصلاح کی اس درجہ اشد ضرورت نہ تھی جتنی آج کے اس دور میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنی خیالات کو منتشر کیا جا رہا ہے، ان کی راہ عقیدت کو اور عقیدے کو مشکوک کیا جا رہا ہے، اور ہمارا آج کا نوجوان تذبذب کا شکار ہے، اسے غیر متزلزل راستہ صراط مستقیم گامزن کرنا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری۔ حضور میاں صاحب نے جس طرح حضرت کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ تعالی حضرت اپنے خوبصورت نطق سے ہماری سماعتوں کا اور ہماری عقیدتوں کا سامان معراج ہمیں عطا فرمائیں گے۔ میرے حصہ نظامت میں جو شخصیات ہیں ان میں پہلی شخصیت کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جو میں نے سرنامہ کلام میں سے خلاصہ قرآن یعنی سورہ فاتحہ شریف سے حصہ تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی محفل پاک چونکہ اس کا مزاج ہے، یہ دیر تک اس کا سلسلہ چلتا ہے، تو جہاں ممکن ہوگا میں انشاءاللہ تعالی حضرات علماء کرام اور مشائخ کے فیض سے فیضیاب ہو کر عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ تو بلا تاخیر جناب عابد صاحب سے گزارش کروں گا جناب تشریف لائیں، اور عابد اول، شاہد اول، نبی اول، رسول اول، کلیم اول، جمیل اول، حبیب اول، طبیب اول، بلکہ هو الاول کی شان کے حامل نبی کے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ درود و سلام پڑھنا ہے، بسط تکریم پڑھنا ہے، بسط نیاز پڑھنا ہے، اور بلند آواز سے پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ ہو اور کوئی لب بند نہ ہو، مل کر بلند آواز سے حضور کی بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے خود کو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا پا کر دست بستہ حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض کرے الصلاۃ۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے لیے حضور نے اتنا کچھ کیا، ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟
تفصیل میں گئے بغیر صرف میں آپ حضرات کے سامنے ایک ہی بات عرض کروں گا. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ ہم حضور کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کم از کم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. یعنی حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آج اس عرس کی تقریب میں ہم اگر دل میں یہ عہد لے کر اٹھیں کہ ہمارے لیے ہمارے حضور نے اتنا کچھ کیا ہے، ہم حضور کے لیے کیا کریں، تو آج سے ہی نیت کریں کہ ہم نماز پنجگانہ جو ہیں وہ ادا کرنے والے بنیں گے. تو اس عرس یا ایسے آراس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر تربیت ہوتی ہے، اور تعلیم اور تربیت کو حاصل کرنے کے بعد بھی بندہ کوئی اس پر عمل نہ کرے تو پھر یہ اس کی خامی ہے، اس کی غلطی ہے. تو میں آپ حضرات کو آج کے عرس کی تقریب کا پہلا تبرک آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نماز پنجگانہ کی نیت بنا لیں کہ ہم نے حضور کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پہلا کام ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری سنت یعنی اللہ کی عبادت یعنی نماز باقاعدہ ادا کرنی ہے. اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضمناً بات چلی، میں حضرت کی اجازت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. حضور کسی بندے نے حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ حضور نماز میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ بھئی حد وجہ، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نمازی پہلا سجدہ کرتا ہے تو زمین اسے بول کر کہتی ہے کہ تیرا وجود، تیری اصل یہ ہے، تیری تخلیق یہاں سے ہے. اور جب نمازی دوسرا سجدہ ادا کرتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تو نے آنا بھی یہیں پر ہے. کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. اور ہم کس بھول میں زندگی گزار رہے ہیں؟ عمارت بنانے میں، مال و متاع کو اکٹھا کرنے میں، حتیٰ کہ ہماری یہ زندگی یہ دار العمل ہے جو دار البقاء کے لیے ہے. ہم یہاں پر عمل صالح کے لیے زندگی کی یہ نعمت پائے ہوئے ہیں، لیکن راہ گم بچتا ہے. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. جس امت کا نبی صاحب معراج ہو اور اس نبی کی امت کو معراج نصیب نہ ہو، یہ کتنے دکھ کی بات ہے. تو مومن کی معراج نماز میں ہے. تو اپنی معراج کے حصول کے لیے آج نیت کر کے اٹھے کہ ہم نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے. تمام سلاسل ہائے طریقت میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، لیکن نقشبندیہ سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ سالک کی تربیت کی جاتی ہے. اس کے ظاہر کو ستھرا کیا جاتا ہے، اس کے باطن کو منور کیا جاتا ہے، تاکہ یہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے انعام یافتگان کے راستے پر کامیاب زندگی گزار کے جائے. تو اللہ کریم ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپنے وجود پر مولا تعالیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت. میں نے یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ الفاظ اثر رکھتے ہیں کہ جن آواز کو ادا کرنے والا صرف عالم ہی نہ ہو وہ عامل بھی ہو، یعنی عمل کی دنیا بھی وہ رکھتا ہو اور علم کا بحر ذخار بھی اپنے سینہ بیکینہ میں رکھتا ہو. تو میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ ظاہریت کے پہلو میں آ جاتی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زمانے میں تکریم اور اعجاز خود ساختہ کوشش سے بندہ حاصل کرنا چاہے نہیں حاصل ہوتا. اعجاز، تکریم، مقام، حیثیت، عزت، رتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خدا ساختہ یعنی نبی پاک کی تعلیمات اور اللہ کے احکام کو اپنے وجود پر نافذ کیا جائے. تو میں آپ حضرات کے سامنے ایسی شخصیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو ان خوبیوں سے مرصع ہے، صاحب اعجاز ہے، اور صاحب اعجاز ہونے کے حوالہ سے انہیں اعجاز حمد نصیب ہے، اس لیے زمانہ انہیں حامد کہتا ہے، اور ان کا حامد ہونا ان کے لیے سرفراز ہونے کا سبب ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے ان کے نام کے ذریعے سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی حامد بنیں تاکہ سرفراز ہو جائیں.
انتہائی عزت کے لائق واجب القدر جناب حضرت خطیب ملت اسلامیہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد حامد سرفراز صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالی، آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جناب اپنے پر نور اور اصلاحی بیان سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائیں۔ محفل کا آغاز ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ ٹھٹا نہال شریف۔ اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے دنیا آخرت کی ان گنت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس وقت جمعہ کی شب ہے اور کل جمعہ کا دن، ان میں احادیث مبارکہ میں زیادہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد ہوئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھو، درود کی کثرت کرو کہ یہ یوم مشہود ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کے روز فرشتے آتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ذکر ہوا کہ جمعہ کے دن اپنے محبت والوں کا درود ہم خود سنتے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی روٹین درود پاک پڑھنے کی ہے، ان احادیث کو سامنے رکھ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے جمعہ کے دن درود شریف معمول سے زیادہ پڑھا جائے تاکہ حکم والا کی تعمیل بھی ہو جائے اور مزید برکتیں ہم پا سکیں۔ اب بھی بارگاہ اقدس میں ہم سب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میاں صاحب نے جناب خود ہی موضوع عطا فرما دیا اور یقیناً آپ ایک فہمیدہ شخصیت ہیں، ضرورت محسوس کی ہے تو یہ موضوع فرمایا انہوں نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا عرس ہوتا ہے۔ کیا کہا جی بھلا؟ اللہ کے ولیوں کا عرس ہوتا ہے۔ تو عرس کو جاننے سے پہلے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ ولی کا سادہ سا معنی ہے دوست۔ تو ولی کی شان کے لیے اور کوئی بھی لفظ نہ مل سکے لغت میں، ڈکشنری میں، تو یہی اس کی شان میں بہت بڑی بات ہے کہ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ کوئی دنیا کے عہدے دار کا دوست ہو تو عہدیاں اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں، تے جڑا اللہ دا دوست ہوئے کو سمجھ آئیے جی بات کی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث قدسی ہے، نشانی بیان کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو فرمایا فرضوں کی ادائیگی، دوسرا کثرت سجود یعنی سجدوں کی کثرت، پھر اسی میں نوافل اور اس کا تعلق بھی سجدوں کی کثرت سے ہے۔ مہربان جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ فرضوں کی ادائیگی، سجدوں کی کثرت، نوافل کی ادائیگی، ان امور کو اختیار کر کے بندہ میرے نزدیک نزدیک ہوتا رہتا ہے، اتنا پھر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان جس سے بولتا ہے، اس کے ہاتھ جس سے پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، دیکھو میں نے کہا تھا ولی اللہ سمجھ میں آ جائے تو سارا کچھ ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پھر مہربان نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث مفہوماً پیش کر رہا ہوں، کہ پھر وہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا فرماتا ہوں، جو وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا۔
اب آپ دیکھیں فرضوں کی ادائیگی اور سجدوں کی کثرت. ایک تو فرضوں کی ادائیگی نماز پنجگانہ ہے جس کا بھی خابر بھائی نے ذکر کیا. یہ فرض ہے اور بڑا اہم فرض ہے مسلمان مرد و عورت پر جو بالغ ہیں. تو یہاں حضرات صوفیہ اور اہل معرفت نے اس کی اور بڑی کمال تشریح کی ہے. مثلا حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مفہوم بیان کیا کہ فرضوں کی ادائیگی سے مراد صرف نماز پنجگانہ نہیں، یا صاحب استطاعت کا حج ادا کرنا ہی نہیں، یا صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا ہی نہیں، یا جہاد کی فرضیت پر جہاد میں شرکت کرنا ہی نہیں، بلکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے کہ میرا رب جو حکم دیتا ہے میں اس پہ عمل کروں گا اور جس بات سے روکتا ہے میں اس سے بچوں گا. سبحان اللہ کہہ لیں آپ. ہمیں تسی پہلے آئے ہو وہ تو میرے تو پہلے کوئی نہیں آئے. اسی تے اگے پھیرا مار کے گئے ہیں تو سارے درویش کتھے کتھے سو ہوں آ ہی گئے ہو تو سبحان اللہ بھی نہیں آندے. سمجھ آ گئے؟ تو تھوڑا جاگ کے سنیں اس کو پوری توجہ کے ساتھ اس باتوں کو سماعت کریں کیونکہ یہ موضوع سبق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کو بطور سبق پڑھا جائے گا تاکہ ہم عرس مبارک میں کچھ سمجھ لیں سیکھ لیں. تو کیا آپ سے گزارش ہوئی بھائی صاحب کہ ہر حکم پر عمل کرے اور ہر اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز سے باز رہے. یہ اللہ کا ولی اپنے اوپر فرض قرار دے دیتا ہے. اس کا ذکر وہ فرماتے ہیں یہاں پر ہوا کہ میرا بندہ فرضوں کی ادائیگی سے میرے قریب ہو جاتا ہے. اس سے پہلی بات تو کم از کم یہ معلوم ہوئی کہ ولایت اور فقیری اور درویشی کا تعلق لمبی لٹیں رکھنے سے نہیں ہے. کو 8-10 انگوٹھیاں، کو 5-10 کڑے، کو زنجیریں، کو گلے میں مالائیں یا مخصوص رنگ کے چوغے یا آگ کا مچ یا پھر یہ بھنگ کا کنڈا نہیں ہے، بلکہ جس کا دوست بننا ہے وہ فرماتا ہے فرضوں کی ادائیگی سے. فرضوں کی ادائیگی سے میرا بندہ میرے نزدیک ہوتا ہے. اور یہی مضمون قرآن پاک میں بھی بیان ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب اللہ کے دوست ہیں کون؟ فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ایمان والا ہوتا ہے اور تقوی و پرہیزگاری والا ہوتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. نوجوانوں کو میں عرض کروں کہ سوشل میڈیا پر آپ کو جو گیٹ اپ مختلف اختیار کیے ہوئے افراد دکھائے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسخرہ پن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ساڑیاں پہن کر بابا پھر رہا ہے، کوئی لہنگے پہن کر پھر رہا ہے، کوئی زیورات پہن کے پھر رہا ہے. مجذوبوں کا جہان اور ہے پر یہ مست نہیں ہے، یہ کڑ مست ہیں. کو سمجھا دی پئی کہ کوئی نہیں؟ ہم مجذوبوں کے قائل ہیں، مجذوبوں کا مقام ہے، لیکن مجذوب لائق تقلید نہیں ہوتا. یہ بات بھی اپنی جگہ ہے. مجذوب کی تقلید نہیں ہو سکتی، تقلید ہمیشہ سالک کی ہوتی ہے. پیروی مجذوب کی نہیں ہو سکتی، پیروی سالک کی ہوتی. انہیں بھی 2 گلاں اوکھیاں نے تو چلو ساڈا بھی صبر شکر ہے. سمجھائی ہے؟ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیاں. سبحان اللہ. مجذوب جو ہے وہ قابل اتباع نہیں ہوتا، اور جو وہی اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے جو خود مجذوب ہو جائے. اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجذوب کی صحبت میں زیادہ نہ بیٹھا جائے. یہ بندے کی عقل کو اپنی جانب کھینچتا ہے اور اسے مجذوب بنانے کی کوشش کرتا ہے. ظاہری بات ہے اس پہ رنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ دوسرے پر بھی وہی رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو حال ہوئی ہے، پھر کوئی سجدے کروا رہا ہے، طواف ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیچاری وہ پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاؤں کو چومتی ہیں اور وہ بڑی فرعونیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کا پیری فقیری سے کوئی تعلق نہیں. پیر غوث پاک ہے، بابا فرید ہے. زندہ حضرات سبحان اللہ کہہ لیں، باقیوں کے لیے کہہ لیں.
سمجھ آ گئی؟ پیر پیروں کا پیر ہے، بابا جو ہے وہ شاہ چشت ہے، بابے ہمارے شاہ نقش بند ہیں۔ اب حضور سیدنا شیخ بہاؤالدین محمد نقش بند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام محمد ہے، بہاؤالدین ان کا لقب ہے، اور نقش بند کہنے کی کئی وجہ بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ بھی کہا گیا کہ وہاں کپڑے ان کی فیملی بناتی تھی جس میں نقش و نگار ہوتے تھے، اور ایک اس کا ریزن یہ بیان ہوا ہے کہ کمہار کے آوے پر انہوں نے نظر فرمائی تو ایک ایک برتن پر اللہ 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 یہ نقش ہو گیا، اس لیے ان کو نقش بند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے آپ حضرات کو کہ یہ جو نقش بندی ساتھ لکھا ہوتا ہے تو یہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین محمد نقش بند بخاری کی وجہ سے ہے۔ اب حضرت شیخ محمد بہاؤالدین جو ہیں وہ کسان تھے، ان کے پاس رقبہ تھا، اور وہ سینگوں والے بیل پسند کرتے تھے، ہل چلاتے تھے خود، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ گندم کی بوائی جو ہوتی تھی وہ باوضو کرواتے تھے، کٹائی بھی باوضو، چھٹائی بھی باوضو، پسائی بھی باوضو، گندائی بھی باوضو، اور پکوائی بھی باوضو۔ یہ حضرت شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ کے آستانے کا معمول تھا۔ تو یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے لنگر خانے میں آ کر لنگر کھانے کو سعادت سمجھتا تھا کہ ایسا پاکیزہ کھانا کھاؤں گا تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ والے لوگ ہوئے ہیں، اور یہ جو بہروپ ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ سکا تو بڑا ہے سیاڑوں نے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، پر کیا کریں کہ لوگ سونا ہی سمجھتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ سونا ہے نہیں ہے، پر ہر چمکتی چیز کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ سونا قرار دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ بات آپ دو نوجوان بیٹھے ہو، مختلف آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ لوگ ملیں گے جو ایسی ویڈیوز دکھا کر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی، یہ ایسے لوگوں کو بابا مانتے ہیں۔ میں اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، ہم ایسوں کو بالکل بابا شابا نہیں مانتے، ہم بابا صرف بابا فرید کو مانتے ہیں، اور پھر ہم بابا اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے طریقے پر ہو، اور ان کا طریقہ وہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو طور طریقے ہیں وہ نہ قابل قبول ہیں نہ لائق تحسین و تعریف ہیں۔ اچھا، پھر اگر اتنی بات آپ قرآنی آیت اور بخاری شریف کی حدیث سے سمجھ گئے تو پھر یہ جو شہرت ہے، اب دیکھیں نا جی، کہاں مٹھی شریف ہے اور کہاں یہ منگنا والا ہے، تو کہاں کے بابے اور کہاں ان کا عرس ہو رہا ہے، یادیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ وہی صحیح مسلم کی حدیث جس کا ایک حصہ میں پڑھ چکا، اس میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک انسان کے پاس ساری دنیا کا سرمایہ بھی ہو تو وہ بختور نہیں ہے، بختور وہ ہے جسے یہ سند مل جائے کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے، حالانکہ بندے کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، پر یہ معراج کی معراج ہے کہ رب بھی اس سے محبت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے قرآن میں فرمایا، حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو رحمت عالم علیہ السلام کی پیروی، اطاعت و اتباع کی برکت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ رب کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اور میں جو جس دنیا میں رہتے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، قرضے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، دکھ درد ہیں، بیماریاں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ عمومی طور پر ہمارے بیچ ایک بات رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ یار کو سیاڑا لبو، بیبیاں کہندی ہیں سیاڑا لبو، اے سیاڑے تو مراد تویزاں آڑا ہوندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا لبو۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پریشانی دے حل واسطے اللہ والا جو لبنا ہے تو آپ ہی اللہ علیہ ہو جاؤ، کوئی پابندی تو نہیں ہے، پابندی ہے کوئی؟
مشکاہ شریف باب ذکر اللہ والتقرب کے اندر حدیث پاک ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں. فرمایا میرا بندہ ایک گٹھ میری طرف آتا ہے، میری رحمت آدھا گز اس کی طرف جاتی ہے. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. اور باب رومی علیہ رحمت نے مسمی شریف میں فرمایا تو کہتا ہے میں رب کی رحمت تلاش کر رہا ہوں، تو اس دعوے میں سچا نہیں ہے. رب کی رحمت تو تجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ تو کب آتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ رب منزل ہی نہیں. تو آپ اللہ والے کیوں نہیں بنا جاتا جی؟ کو پابندی ہے، کو ممانعت ہے؟ یہ شوق کب پیدا ہوگا، یہ ذوق کب پیدا ہوگا کہ ہم خود اللہ والے ہو جائیں؟ اور اس کے لیے اگر آپ کے ذہن میں وہی گیٹ اپ ہے کہ کڑے پانے پہنے نے تو کڑے پانے اللہ والا ہونے واسطے شرط نہیں ہے. مرد کو انگوٹھی چاندی کی پہننے کی اجازت ہے، کڑا شڑا لوہے کا تو ویسے اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ والے خود بنا جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ جی آپ بجھے ہوئے ہیں تو کسی بالدے ہوئے کو ٹور جائیے جو بجھے ہوئے کو روشن کر دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو اس صورت اس کیفیت کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے. تو فرمایا پھر میں اس سے محبت فرماتا ہوں. کتنا بڑا مقام ہے کہ جو رب کا محبوب ہو جائے. پھر یہ محبت صرف اور صرف مالک الملک کے ہاں ہی نہیں رہتی، بلکہ جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا جاتا ہے. میں آپ کو سیاہ ستہ کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اے جبریل، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ ساڈا بھی وہ نال آج تو بعد پیار ہے. فرمایا جاتا ہے سارے فرشتوں میں بھی اعلان کر دو، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے. اتنے بڑے مجمع میں اعلان ہوتا او جڑا فلانا فلانے دا پتر ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بھائی صاحب کو ایم پی اے بن گیا تو وہی منسٹری تک جائے گا. حد یہ ہے کہ پاکستان کا صدر وزیر اعظم بن جائے گا. اس سے بڑھ کر عہدہ کیا ہے؟ تو محدود پیمانے پر دنیا جانے گی، پر ولی چاہے چٹائی پر بیٹھا ہے فرشتوں کی بزم میں اس کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں. فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر اس بات کو یہاں تک نہیں رکھا جاتا، بلکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے کہ زمین پر اترو اور جس کے دل میں بھی رائی دانے برابر بھی ایمان ہے اس بندے کے دل میں میرے اس دوست کی محبت ڈال دی جائے. پتہ چلا کہ ولیوں سے محبت اللہ کے دربار کا عطیہ ہے. ولیوں سے محبت بارگاہ سمدیت کا تحفہ ہے. ولیوں سے محبت، اب ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں اگر سمجھ سکیں تو، ولیوں سے محبت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے. بیان کر دیا. رائدہ نے برابر بھی محبت نہ کپا چھوڑو دی محبت ہوتے دل بچ. تو یہ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. رب رسول کی پیروی اتباع کرنے والا، ان کے احکامات پر چلنے والا اور ان کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روکنے والا، یہی اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب آگے لفظ عرس کی طرف. عرس کا معنی شادی بھی ہے، اور بعض حضرات جیسے کہ سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرس کا معنی کھانا کھلانا بھی ہے. عرس کا معنی ایک یہ مفہوم ہوتے ہیں، لغوی بات نہیں ہو رہی، لغت ڈکشنری کی نہیں، یہ مفاہیم ہوتے ہیں، اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ عرس کا مطلب جو ہے وہ کھانا کھلانا بھی ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کی جو صفتیں ہیں ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ولی کے دروازہ و دسترخوان پہ آیا کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا. بولو بولو بولو. توڑے فائدے دی گل کردہ پہ آئے، توڑے فائدے دی. اللہ تعالیٰ کے ولی کے ہاں ولیوں کا حسن یہ ہے کہ ان کا دسترخوان ہوگا. اور جب ہم دسترخوان کی بات کرتے ہیں تو یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ انواع و اقسام کے کھانے ہوں، وہ جی کڑائی گوشت ہو اور ہرن کا گوشت اور مچھلیاں، نہ، چاہے وہ دار روٹی ہو، وہ دار روٹی ہو، وہ دار روٹی ہی کیوں نہ ہو،
حضور خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بزرگوں کے بارے میں اس وقت ذہن سے نام نکل گیا کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان، یہ دونوں نے بڑا، آپ جانتے ہیں کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ علماء کو اور مشائخ کو انہوں نے کثرت کے ساتھ شہید کیا۔ تو ایک اللہ والے تھے، وقت کے صوفی تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کی فوج کے اندر اور اس کے سرکاری محکموں کے اندر ان بزرگوں کا ایک مرید تھا۔ اب ذرا غور کرنا بھائی صاحب، مرید تھا اور وہ ایک اچھے عہدے پر تھا۔ اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس بدبخت کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اس اللہ والے کو سولی نہ دینا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے تو وہ تو آگے دشمن ہے، تو وہ تو کہے گا بھائی کالا کام آج نہ بیٹھ دیو، کیا کریں؟ پھر اس کو ایک بات یاد آئی، اور بات یہ یاد آئی، وہ آپ اگلے جملوں میں سن لیں گے۔ تھوڑا دھیان میرے حال ہونا چاہیے، اے جنہیں درویش ہو پورا دھیان رکھو۔ اصل میں توجہ کا متمنی رہتا ہوں، ضرورت یہی ہوتی ہے، آپ مہربانی کریں دھیان رکھیں گفتگو پر۔ اس نے آ کر اس سے کہا کہ حضرت کو یہ جو قیدی بابا ہے نا، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا کیوں چھوڑیں؟ کہا یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اس نے کہا اس میں اچھائی کیا ہے؟ اب ذرا سننا، اب اچھائی یہاں یہ تو نہیں ہو سکتی دیگر عبادات بیان کی جائیں، وہ تو خدا کا ہی منکر ہے، وہ کیا جانے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس مرید نے کہا کہ یہ جو بابا ہے یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ کیا کرتا ہے؟ بھوکوں کو کھانا۔ انہیں کہا اچھا بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس نے اسی وقت سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ یعنی کھانا کھلانا بھوکوں کو جو ہے یہ غیر مذاہب کے اندر بھی پسندیدہ عمل مانا گیا، اور پھر دین تو دین اسلام ہی ہے، دین تو دین اسلام بھی ہے۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ پیر میں دو صفتیں سرکار سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ یاد الہی میں مصروف ہو، اور دوسرا کوئی مہمان آ جائے اس کو کھانا کھلانے والا ہو۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو لفظ عرس کا معنی اب سمجھا رہا ہوں۔ تو عرس جو ہے اس کا ایک معنی شادی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ایک معنی اس کا کھانا کھلانے سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کے انتقال کو عرس کیوں کہا گیا اس دن کو کہ آج یہ عرس ہے؟ جیسا کہ آج حضرت قبلہ پیر میاں محمد ابراہیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے نا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ یوم وصال کو، یوم انتقال کو، وہ تو ملال کو ہوتا ہے گھر والوں کو، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ واقعی سوال ہے، اور اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نزدیک خوشیوں کے معیار اور ہیں، اللہ والوں کے ہاں خوشیوں کے معیار اور ہیں۔ وہ کیسے؟ رأس العشاق مؤذن رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ پاک سرانے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے غم کی بات۔ تو سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ خوشی کی بات، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، ہائے غم کی بات۔ بلال پاک فرماتے بلے بلے بلے، واہ خوشی کی بات۔ تو زوجہ پاک نے فرمایا، استفسار کیا کہ تسی اینو خوشی کہیں آخ دیو؟ فرمایا پہلے تو دس کہ اے غم والی گل کیڑی ہے؟ کہا جی میرا سر کسائی دنیا سے چلا جا رہا ہے، سہاگ اجڑنے کو ہے، زندگی کا جیون ساتھی جس کو کہتے ہیں وہ جانے کو ہے، تو اس سے بڑھ کر غم کیا ہوگا؟
ہن تسی دسو تانوں کیڑی شے دے چا چڑھے نے؟ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ادھر جان جائے گی ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. بینک والو، بینک والو، بینک والو، بینک والو، بینک والو دھیان کرو، دھیان کرو، دھیان کرو. انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ادھر جائیں گے اور ادھر حضور کے دربار میں پہنچ جائیں گے. سمجھ گئے؟ اب آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک غم کا معیار کیا ہے، ان کے ہاں خوشیوں کا معیار کیا ہے. ایک بات. دوسری آپ سے گزارش کروں، اگر کوئی بندہ کفر پر مرتا ہے، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی، یا خدا نہ کرے کوئی اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایسی کفریہ حرکت یا ایسی کفریہ بات کہتا ہے کہ مرتد ہو جاتا ہے، جس بندے کا خاتمہ بھی کفر پر ہوتا ہے تو روایت میں فرمایا کہ اس کا جنازہ جب جا رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے آگے ناچتا تھرکتا روشنی پکڑے ہوئے جا رہا ہوتا ہے جھوم جھوم کر. وہ خوشی کیوں منا رہا ہے؟ کافر مرا ہے تو اس کی لاش جو لے جا رہے ہیں دبانے کے لیے تو اس کے آگے آگے شیطان کیوں خوش ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چڑھ گئے نے ایک اور بندہ حضرت آدم دی اولاد وچوں پکا دوز کی بنوا لیا ہے، لہذا ساڑی محنت ٹھکانے لگ گئی. اب آپ اگر آپ کا دھیان ہو تو لطف لیجئے اس بات کا، کفر تے جیڑا مرے او دے چاہ شیطان نو چڑھ دینے تے جیدہ خاتمہ ایمان تے ہوئے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ ایک اللہ کے ولی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جے مینو اے آکھیا جائے نا کہ میاں ایک پاسے میدان جہاد ہے تے جہاد والے میدان چ جا کے تو لڑیں گا تے کافرانہ مقابلہ کر دیں شہید ہو جاویں گا، یا تے اے شے لے لے کہ شہید ہو جا، ایک چیز، اور یا یوں کر. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. تسی بھی ان دھیان ہے نو کرو جی، چھڑو پر آئے روڑے، ایک کدی مکے نے نہیں مکتے، پر ساڑی تار ٹوٹ جائے تو یہ شے نہیں جوڑ سکتی. بڑی اوکھا کام، بڑا ہی اوکھا کام. سن ٹرن دیو. کیا میں گزارش کر رہا تھا کہ اس بندے سے کہا جائے، اللہ کے ولی فرماتے ہیں مجھے کہا جائے کہ میاں تینوں میدان جہاد کی شہادت لب جائے گی، ایک پہلا آپشن. اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ بوئے تو پیر کٹ دیں آئیں، ایمان تے موت. ایک پاسے کی یہ شہادت بھی اسی کی ہے جو ایمان پہ مرے، اور دوسرے پاسے یہ کہ لڑے لڑے بغیر دروازے پر ہی کیا ہے ایمان پر موت. تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں میدان میں جا کر پھر شہادت نہیں لوں گا، میں آکھوں گا مالکا اے بوئے ہوتے ایمان تے موت دے دے. پر اگلی بات اللہ کرے کہ آپ سمجھ سکیں، غور فرمائیں، وہ یہ ہے، وہ کہتے وجہ یہ ہے کہ کروں نکل کے میدان تک جانتی کر خبریں اس دل دا حال کی ہو جائے. سمجھ آئیے؟ مثلا بھائی یہ نواں نوٹ دیا جی 100 روپے والا، میں مثال دینے لگا ہوں. مثال یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ کل جمعہ ہے، مسجد کی جھولیاں عموماً پھرتی ہیں، تو جب جھولی سروس شروع ہو گئی، میں پچھلی تیسری چوتھی لائن میں ہوں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نواں نوٹ میں نے مسجد کی جھولی میں دینا، اور میں نے بند رکھا. پہلی صف میں جھولی پھر گئی، تب بھی یہ تھا بس میں اپنے مالک کی گھر کی خدمت کر رہا ہوں. دوجی لائن چ بھی آگے جدو تیجی تک آئے نا، انہیں کہا اچھا ماجے نے صرف 10 روپے دیتے نے. غور کرے آجے، یہ نکتہ ہے بھائی صاحب، یہ سمجھنے کی بات ہے. دل کو قلب کہتے ہی اس لیے کہ ایک جگہ ٹکتا نہیں، یہ پھرنے والی چیز ہے، پھرنے والی چیز ہے. اب جب یہ دیکھا کہ ماجا گاما جو میری لائن میں ہے
ایک نے 10 دی ایک نے 20 کا نوٹ انہیں کہا پھر انہوں نے بخانے ہیں باہر گلاں بڑیاں کرتا ہے پہلے این دبے ہوئے سن اب کھول کے کیا کیا ایسے یوں کر کے ڈالا بتلائیے 2 لائنوں تک تو دل ٹھیک تھا سمجھ آئی ہے روپیہ ادوں بھی 100 ہی لگنا سی تے لگا ہون بھی 100 ہی ہے سمجھ آ گئی پر نتیجہ ایک جہا نکلیا جی بولیا جی ذرا ایک جہا نکلیا نہیں نکلیا یہ بات وہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں کہ جے مینوں آکھیا جاوے نا کہ بوئے اتے ایمان تے موت تے دوجا آپشن ہے کہ میدان جہاد وچ شہادت تے خبرے میدان جہاد تے اپڑن تکر اس دل دے حال کی ہو جان میں آکھاں گا مالکا بوئے اتے ایمان تے موت دے دے یہ بات سے نشین کر لیں ہمارے ہاں غموں کے تصور اور خوشیوں کے تصور اور ہیں اللہ والوں کے ہاں سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت پر جائیں اچھا جی عید کب آئے گی رمضان شریف کے بعد بولیے گا